برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر ایمان والا اس ماہ مبارک کی انتظار میں اور اس کی آمد کے سلسلے میں بےتاب ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم رجب کے مہینے میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ایسی برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک کا متبرک مہینہ، وہ بابرکت مہینہ عطا فرما جس میں انسانوں کی، بندوں کی ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے خلاصی، ان کے گناہوں کی مغفرت اور رفع درجات بندوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان المعظم میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے سے علاوہ باقی مہینوں میں سب سے زیادہ جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن امت کو یہ حکم دیا کہ امت کمزور ہے اور امت اس کا تحمل نہیں کر سکتی، اس لیے حکم دیا کہ 15 شعبان کے بعد امت روزہ نہ رکھا کریں، کیونکہ اس سے کمزوری ہوگی اور فرض روزوں میں کوتاہی اور کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد امتی روزہ نہ رکھا کریں، تاکہ فرض روزوں کے لیے قوت اور طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور فرض روزوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اب یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو ارشاد فرمایا ہی ہے کہ اس میں انسان کو بہکانے والا جو دشمن ہے شیطان، اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے انسانوں کی ایک تعداد کثرت سے، وہ لوگ جو کہ عام دنوں میں مساجد کے نزدیک نہیں جاتے، نمازوں کی طرف نہیں نکلتے، رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے میں وہ حضرات بھی روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ چونکہ متبرک مہینہ ہے، پہلا اس کا عشرہ و رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے۔ رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے کو انسان کس طرح سے گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے کیا مطالبہ ہے، اور رمضان المبارک کیوں فرض کیا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر قوت جو پیدا کرنی ہے وہ تقوی کی اسپرٹ پیدا کرنی ہے، کہ اس تقوی کی بنیاد پر جب ایک مہینہ وہ ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایک مہینے تک ایک بندہ ٹریننگ میں رہے گا اور تقوی کی زندگی گزارے گا اور روزوں کو روزے کی طرح گزارے گا، تو اس کے اندر ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی اسپرٹ پیدا ہو جائے گی کہ باقی کے 11 مہینے اس کو گزارنے بہت آسان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کی مثال دی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہے گویا کہ کسی کمرے میں اے سی کو آن کر دیا، تو اے سی کا کام ہے کمرے کو ٹھنڈا کرنا، لیکن اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اس کمرے کے تمام کی تمام ونڈوز اور ڈورز، یعنی اس کی کھڑکیاں اور دروازے اور ہر قسم کا ایسی جگہ جہاں سے کہ ہوا اندر اور باہر جاتی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں بند ہونی چاہیے، تب جا کر اے سی کام کرے گا۔ اسی طرح سے کوئی انسان اگر رمضان المبارک میں روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن اس کے ونڈوز اور ڈورز کو بند نہیں کرتا، تو اس کو روزی کی وہ قوت اور اسپرٹ یعنی جو تقوی ہے وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب روزے کی یہ ایسی مشینری جو آن کر دیں اور روزے کو رکھ لیں، اس کے بعد ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں۔ جیسے کہ عرض کیا کہ بہت سارے حضرات روزہ تو رکھ لیتے ہیں
تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، نفلی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انسان اس مہینے میں کم از کم گناہوں سے بچ جائے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ ہو، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ ہو، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر غلط بدنگاہی ہو اور زبان سے بد کلامی کی جائے، گالی گلوچ کیا جائے، یا غیبت کی جائے یا غیبت سنی جائے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال رشوت اور سود کے ذریعے سے نہ ہو، اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہ ہو، اپنے دل و دماغ کا غلط سوچ کے اعتبار سے استعمال نہ ہو، گویا کہ جسم کے کسی عضو کا استعمال نہ ہو۔ جب یہ تمام کے تمام اعضاء انسان صحیح استعمال کرے گا تو گویا ہماری ایسی کام کر رہی ہے، اور روزہ ہمارا کام کرے گا تو ہمارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے روزوں کے اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، اس میں انسان اپنا ایک شیڈول بنا لے اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لے۔ صرف کھانے پینے میں ہم جو رد و بدل کرتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، صبح کا لنچ نہیں کرتے، صرف یہ تبدیلی نہ ہو کہ شام میں ہی کھاتے ہیں یا صبح میں کھا لیتے ہیں سحری یا شام کو افطاری، صرف یہ تبدیلی نہ ہو، بلکہ بیچ کا جو وقت ہے اس کو صرف اسلام کے نام پر یا اسلامی سیریز جو بنائی جاتی ہیں صرف ان کو دیکھنے میں وقت پاس نہ کیا جائے، بلکہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، اور ٹائم ٹیبل بنانے کے بعد آیا میں اپنی نمازیں وقت پر ادا کر رہا ہوں یا نہیں، میرا تلاوت کا کون سا وقت ہے، ذکر کرنے کا کون سا وقت ہے، اور صدقہ خیرات کے لیے میں نے جو رقم مختص کی ہے، متعین کر دی، میں اس سے خرچ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جو انسان اپنا اس میں ٹائم ٹیبل بنا لے، شیڈول بنا لے۔ اس طرح سے انسان کا پورا مہینہ اگر اس اعتبار سے گزر جائے گا تو باقی کے 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انسان کے اسی انداز سے گزریں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اور جنات کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ہمیں ہمارا نفس بھی، ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی ہمارے بطور امانت ہمیں دے دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم صحیح استعمال میں لائیں اور صحیح استعمال کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان تمام چیزوں کا جواب ہم نے دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندوں کو جب یہ بطور امانت دیا جا رہا ہے، اس میں یہ خیانت کریں گے اور دنیا میں ملوث ہو جائیں گے اور دنیاوی محبت ان کے دل میں جاگزی ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کرتے ہوئے اور رحمت بندوں پر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ دیا تاکہ اس میں انسانوں کی، بندوں کی سروس ہو جائے، اوور ہالنگ ہو جائے۔ جس طرح سے مشین کو استعمال کرنے کے بعد اس میں زنگ لگ جاتا ہے، پرزے خراب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے بندوں کی بھی حالت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم پر عطا کیا ہے امت محمدیہ کو، تاکہ اس میں بندوں کی اوور ہالنگ ہو جائے، سروس ہو جائے اور گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں۔ چنانچہ بعض بندے وہ ہیں جن پر گناہ کم ہوتے ہیں، ان پر یہ پہلے عشرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، پھر دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم پہلے عشرے میں ہم دعا مانگا کریں گے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، چونکہ یہ مغفرت کا، رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ چونکہ مغفرت کا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس لیے اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں جو دعا مانگی جائے گی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رمضان المبارک کو صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وبائی بیماری کو ختم فرمائے، اس میں زکوٰۃ کا بھی اہتمام فرمائیں، صدقات کا بھی اہتمام فرمائیں، اور اسی طرح سے روزہ افطار کرانے کی بہت فضیلت آئی ہے، روزہ افطار کرانے کی بھی بہت اہمیت ہے، اس میں بھی انسان توجہ دے کہ کسی روزے دار کو افطار کرائیں گے تو اس کے برابر
افطار جس کو کرایا گیا اس کے روزے کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں رمضان المبارک میں کثرت سے کیا کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بندے کو چارہ کار نہیں ہے۔ 2 چیزیں وہ ہیں جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے وہ استغفار کو طلب کرنا ہے۔ اور 2 چیزیں جس سے کہ بندے کو چارہ کار نہیں ہے، وہ جنت کی طلب کرنی اور جہنم سے خلاصی اور نجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، اور عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وبائی بیماری کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے۔ جتنے مسلمان اس وبائی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ باقی تمام عالم اسلام کی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔